بالکل مختصر دو باتیں کرنی ہے اور بڑی اہم باتیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ شیخ محترم کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، تو دو باتیں ہم سے بھی سن لیں۔ خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، واعظ سنتے رہتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، بات وہی ہوتی ہے، حدیث وہی ہوتی ہے، قرآن کی آیت بھی وہی ہوتی ہے۔ تو کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنایا ہے، یعنی ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ان کی زندگی میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا کرنا ہے کہ تم نے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا جی فلاں بندہ میرا بڑا آئیڈیا ہے، آپ کسی دنیا دار بندے سے پوچھتے ہیں آپ آگے کیسے بڑھے، آپ نے کس کو فالو کیا، آپ کی لائف میں آپ کا رول ماڈل کون تھا۔ آپ اکثر جو کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو جو کرکٹر ہوتا ہے نا، کھیلنے والا کرکٹر، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون سا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میرا سچن ٹنڈولکر ہے، کوئی کہتا ہے جی کوہلی ہے، کوئی کہتا ہے جی بابر اعظم ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یعنی ان کے لیے، کیونکہ ان کی زندگی صرف کرکٹ ہے۔ اسی طرح بزنس مین بندہ ہے تو وہ کسی بزنس مین کے بارے میں بتائے گا کہ یہ فلاں جو بزنس مین ہے میں اس سے بڑا انسپائر ہوا ہوں، متاثر ہوا ہوں، اور میں اس کو دیکھ کے تو مجھے ایک موٹیویشن ملی ہے، جذبہ ملا ہے، اور میں نے یہ کام شروع کیا اور آج دیکھو میں کروڑوں پتی بن چکا۔ تو گویا اس طرح کی مثالیں ہیں۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے اور دین کے ساتھ دنیا کی آتی ہے، دنیا کے ساتھ دین کی نہیں، دین کے ساتھ دنیا کی، تو پھر ہمیں صرف ایک ہی ایسی شخصیت ملتی ہے کہ جس کو فالو کرنے سے نہ صرف ہمارا دین بہتر ہوگا بلکہ دنیا بھی بہتر ہوگی۔ باقی لوگوں کو فالو کریں گے تو صرف دنیا سمجھ سکتی ہے۔ ایک کرکٹر کسی اپنے سے زیادہ اچھا کھیلنے والے کو فالو کرے گا تو وہ ایک اچھا کرکٹر بن کے پیسے کما لے گا، بس یہی کرے گا نا، وہ حاجی تو نہیں بن جائے گا، اس کے ذریعے وہ بہت بڑا نمازی تو نہیں بن جائے گا، وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے۔ لیکن ایک واحد شخصیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کو فالو کرنے سے ہمارا دین بھی سمجھ جاتا ہے اور ہماری دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اور پھر آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ دین بھی سمجھ گیا، دنیا بھی سمجھ گئی، اور پلس آخرت بھی سمجھ گئی۔ جب بندہ یہ سوچ لے کہ میرے لیے میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، تو نمونہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ باہر سے کوئی آرڈر لیتے ہیں، کوئی بھی سرجیکل کا، سپورٹ کا، گارمنٹس کا، تو وہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ڈیزائن بھیجتا ہے، آپ اس ڈیزائن کے مطابق ایک شرٹ یا وہ سیزر، سرجیکل فیلڈ میں جو بھی وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کوئی چیز وہ آپ اس کے اکارڈنگلی تیار کرتے ہیں، اس ڈیزائن کے مطابق تیار کرتے ہیں، اور وہ ایک بنتا ہے سیمپل۔ پھر وہ آپ سیمپل بھیجتے ہیں وہاں، وہ اوکے کرتا ہے کہ ہاں جو میری ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق آپ نے سیمپل صحیح تیار کیا ہے، لہٰذا اس طرح کی مجھے مزید جو ہے وہ 2 درجنے، 10 درجنے، سینکڑوں، 2 سینکڑے، 3 سینکڑے جو بھی ہے آپ مجھے تیار کر دیں۔ اب آپ
باقی جتنا مٹیریل تیار کریں گے آپ فالو کس کو کریں گے؟ وہ جو پہلا سیمپل تیار ہوا ہے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا سارا مال ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سیمپل کو سامنے رکھ کے باقی مال تیار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ کو مال بھیجیں گے وہ کہے گا بھائی میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا، جو میں نے تمہیں کہا تھا جو سیمپل بنا تھا وہ سیمپل تو یہ ہے، وہ ماڈل تو یہ ہے اور آپ نے یہ بنا دیا۔ یا وہ یہ کہے گا کہ چلو ہے تو سیزر ہی ہے نا، چاہے اس کا ایک دندہ ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے تو سیزر ہی ہے نا، ہے تو شرٹ ہی ہے نا، چاہے گلا آگے کی بجائے پیچھے چلا گیا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ کہے گا بھائی جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا میں تمہاری کروڑوں کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا لاکھوں کی ہوئی ہے، میں اس کو ایکسپٹ، یہ سرمایہ تمہارا ڈوب گیا۔ بالکل آپ کسی مثال کو سامنے رکھیں، ایک بندہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیے بغیر دن رات مصلی کے اوپر کھڑا رہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی، دن رات مصلی کے اوپر کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، ساری رات ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہ چلے، اور وہ قیامت والے دن یہی کہے کہ بھئی نمازیں تو میں نے پڑھی ہے، جیسی بھی پڑھی ہے پڑھی تو ہے، تو اللہ کیا کہیں گے کہ بھائی نمازیں کیسی پڑھنی تھی اس کے لیے تمہیں ایک نمونہ دیا تھا، اور وہ نمونہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغمبر نے تمہیں کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تم نے روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے میں رکھتا ہوں، تم نے ہر کام ویسے کرنا ہے جیسے میں کرتا ہوں، کیونکہ میری زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور جو دین پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ مکمل ہوا ہے، جس کے بارے میں سورہ المائدہ کے اندر اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب وہ دین مکمل کس پہ ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا جو دین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا ہے، اگر اس دین کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ، دین اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اگر کوئی اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ، کوئی اور شریعت، کوئی اور عمل لے کے آتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ عمل پیش ہوگا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ او بھائی جو ماڈل آپ کے سامنے تھا جس کو فالو کرنا تھا آپ نے فالو نہیں کیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا اور اس عمل پہ میری سٹیمپ نہیں لگی، اس پہ میرا حکم نہیں ہے، وہ میرا عمل نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ آپ حدیث کی اقسام پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہوتی ہے مقبول اور ایک ہوتی ہے مردود، یا ایک قبول اور ایک رد۔ رد کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، ٹھکرا دیا۔ لہذا قیامت والے دن کئی لوگوں کے اعمال اس وجہ سے ٹھکرا دیے جائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے۔ ابھی ردی تو دنیا میں پھر بھی کباڑیے لے لیتے ہیں، کچھ پیسے بن جاتے ہیں، وہاں تو وہ ردی کی ویلیو کے برابر بھی نہیں ہے، 0% ان کو اس کا فائدہ ہوگا، 0%، بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ اب اس ضمن میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک حدیث، اس کی چند باتیں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کر کے بتانی ہے۔ ہرقل بادشاہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے، ہرقل بادشاہ یا ہرقل بھی اس کو بولتے ہیں، ہرقل یا ہرقل، عام طور پہ ہرقل کہتے ہیں لیکن ہرقل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7، کتاب الوحش
باب کیف کان بعض الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا چیپٹر ہے، پہلی کتاب ہے بخاری کی، اور حدیث کا نمبر 7 ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کس سے بیان کرتے ہیں؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود ہیں، شام میں موجود ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، دعوت نامہ کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، تو ایک خط جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو لکھا۔ کس کو لکھا؟ شاہ روم کو، جس کا نام کیا ہے؟ ہرقل بادشاہ کو۔ یہ عیسائی تھا، رومن امپائر جو یعنی روم کی جو سلطنت تھی یہ عیسائی لوگ تھے۔ اس وقت 2 سپر پاورز تھی، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین یعنی ایران، اور یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے، روم اور ایران۔ کبھی ایران فاتح ہوتا اور کبھی روم فاتح ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دوران 2 بار ان کی جنگیں ہوئی، پہلی بار ایران فاتح قرار پایا، ایران جیت گیا، جس پہ کفار مکہ نے بڑی بغلیں بجائی، خوش ہوئے کیونکہ یہ مجوسی تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ اہل کتاب جیتے اور کفار مکہ چاہتے تھے کہ ایرانی جیتے، اور ایرانی جب جیتے تو کافر خوش ہوئے، لہذا اللہ نے سورہ روم نازل کر کے بتا دیا کہ اگر یہ آج کافر خوش ہو رہے ہیں تو ان قریب جو ہے روم جو ہے وہ فاتح قرار پائے گا اور ایرانیوں کو شکست ہوگی، اور پھر ایسا ہوا۔ بہرحال خط پہنچا ہرقل بادشاہ کے پاس، عربی زبان میں تھا، عربی لینگویج تھی نا، تو اس کو تو عربی آتی نہیں تھی، اس نے کہا یہ خط جہاں سے آیا ہے اس علاقے کے بندے تلاش کرو، صاف ظاہر تجارت کی غرض سے کئی لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے، ایک قافلہ ملا، چند لوگ جو تجارت کی غرض سے کہاں تھے؟ شام میں، ان کو بلایا گیا۔ اس قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے، اس وقت کافر تھے لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو گئے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اس وقت کافر تھے تو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، نہیں، ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے کیونکہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ ایک تو ہونا کہ ابھی اللہ نے راضی ہونا ہے تو پھر ہم بھی رک جائیں، نہیں، اللہ راضی ہو چکا ہے، 100% ہو چکا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو پڑھ لیجیے گا کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اب کہا اس بندے کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں۔ پوچھا، یہ وہ کرتے کرتے ایک سوال جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ ماذا یامرکم، صحیح بخاری حدیث نمبر 7 کی ذہن میں رکھنی بات ہے۔ پوچھنے والا بھی کافر ہے اور بتانے والا بھی کافر ہے، میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ہرقل نے پوچھا ماذا یامرکم، وہ پیغمبر تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ آج حضور کے آنے کے اوپر بغلیں بجائی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی ہمیں بڑی خوشی ہے۔ او بھائی خوش کون سا بندہ نہیں ہے؟ ایمان والے کو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات پہ خوشی نہیں ہے حضور کے آخری پیغمبر ہونے پہ، آپ کے امتی ہونے پہ، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے۔ خوش تو ہر بندے کو ہونا چاہیے، اور پھر خوشی کس طرح سیلیبریٹ کرنی ہے اس کے لیے قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے لیے حضور کی سنتیں موجود ہیں کہ جب آپ کو خوشی ملتی تو کیا کرتے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے کہ جب انہیں خوشی ملتی تو کیا کرتے۔ فرمایا وہ تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں، وہ پیغمبر تمہیں حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی کہ یقول، وہ فرماتے ہیں اعبد اللہ وحدہ، وہ پیغمبر ہمیں حکم دیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اعبد اللہ وحدہ، کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے پیغمبر کا پہلا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اعبد اللہ
तुम एक अल्लाह की क्या करो। अगर तो तुमने हजूर इस्लाम को वाकई पैगंबर माना है और वाकई तुम्हें खुशी है इस बात की, तो फिर शिर्क पहले नंबर पर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कहते हैं बड़ी हमें खुशी है, और फिर गैरों के सामने झुके हुए हैं, फिर निजारों पे झुके हुए हैं, फिर बाबों के सामने झुके हुए हैं, और जहली पीरों के पांव में बैठे हुए हैं। भाई जिस पैगंबर के आने पे तुम्हें खुशी हो रही है, खुशी हो रही है कि बड़े हम खुश हैं, उस पैगंबर का पहला हुक्म क्या है? कि तुमने एक अकेले अल्लाह की बात करनी है। अगर तुमने उस पैगंबर को वाकई पैगंबर दिल से माना है, तो फिर तुम्हें हर तरह का शिर्क छोड़ना पड़ेगा और एक अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 2 वस्सलाम, उस पैगंबर का दूसरा हुक्म यह है कि नमाज पढ़ा करो। एक बंदा आईन नमाज के वक्त में वो चौको चुनाव में बैंड बाजे लेके बजा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रही है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको पैगंबर के आने की खुशी है? नहीं। वो तो पैगंबर इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है कि पैगंबर इस्लाम की बात नहीं मानता। पैगंबर इस्लाम का दूसरा हुक्म कौन बता रहे? हालांकि काफिर है सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे हजूर हमें क्या कहते हैं? बस सलाम, नमाज पढ़ा करो। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा। नंबर 3 बस ज़कात, वो पैगंबर हमें ज़कात देने का हुक्म देते हैं। किसका हुक्म देते हैं? क्या आपके पाकिस्तान में हर साहिब इस्तेताअत का मतलब क्या है? कि जिसका माल ज़कात के निसाब को पहुंचता है, ज़कात देता है? 100% नहीं देता। आपके पाकिस्तान में नहीं, सियालकोट की बात करता हूं। अगर आपके सियालकोट के जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने लैंडलॉर्ड्स हैं, जितने भी मालदार और सरमायादार हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी एनुअल ज़कात निकालना शुरू कर दें, आपके सियालकोट में सिर्फ पहले साल ही गुर्बत खत्म हो जाएगी, सिर्फ पहले साल। लेकिन हमने तो इस मसले को समझा ही नहीं है। वो पैगंबर हुक्म देते ज़कात देने का, और उस पैगंबर को मानने वाले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है कि जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया तो कहा अबू बकर उनके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये इतना अहम मसला है। तो तीसरे नंबर पर पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत को क्या हुक्म देते हैं? ज़कात देने का। किस चीज का? ज़कात देने का। नंबर 4 ये चीजें गिननी है, और हर उस बंदे को जो कहता है मुझे बड़ी खुशी है, उससे पूछना है हजूर के ये हुक्म है, मानते हो? अगर मानते हो तो वाकई तुम्हें खुशी है, वाकई तुम्हें खुशी है। नहीं मानते तो फिर तुम्हें कोई खुशी नहीं है, फिर तुम्हें कोई खुशी नहीं है। इसकी मिसाल तो ऐसी है, एक मिसाल बड़ी जर्नल से समझ लेनी है, बड़ी आम मिसाल है। मिसाल क्या है? एक बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है। किस में पढ़ता है? मैट्रिक में पढ़ता है, और उस स्कूल में एक नया टीचर आता है। मेरी बात को समझना, नया टीचर आता है, पता चलता है बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंट टीचर है, बहुत मेहनती टीचर है, बड़ा एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर इसको अबूर है, ग्रिप है इसकी, बहुत अच्छा मेथड है पढ़ाने का, समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। अब उस क्लास में 5-10 लोग हैं, 10 की तादाद है, 15 की तादाद है, 4-5 लोग ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर जो पढ़ाता है उसमें अमल, वो सबक याद नहीं करते। टीचर को अपने स्टूडेंट से मोहब्बत भी बड़ी है, और स्टूडेंट को अपने टीचर से बड़ी मोहब्बत है। स्टूडेंट अपने टीचर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का शफीक टीचर, मेहनती टीचर, ईमानदार टीचर हमने कभी नहीं देखा। अब वो बोर्ड के एग्जाम में बैठ गए और इन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं, पेपर की तैयारी नहीं की, उस सब्जेक्ट को खोला नहीं, पेपर दिया, फेल हो गए। क्या वो टीचर बोर्ड वालों को कहेगा कि ये बच्चे मुझसे मोहब्बत बड़ी करते हैं, मेरी तारीफ बड़ी करते हैं, मेरे आने पे इन्होंने फूल फेंके थे। जब मैं स्कूल में आया था इनको पता चला तो उन्होंने मेरे आने पे फूलों की पत्तियां नछावर की थी। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं,
آپ ان کو پاس کر دیں، بورڈ والے پاس کر دیں گے یا وہ ٹیچر سفارش کرے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ٹیچر کہے کہ نہیں یار یہ بچہ بڑا اچھا ہے، اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے پھولوں کے ہار پہنائے، اس نے میرے سامنے جناب یہ کیا وہ کیا، لہٰذا میں جا کے بورڈ والوں کو اس کو پاس کر دوں؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ کبھی سنا ہو؟ نہیں ہوتا۔ وہ یہی کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن پاس آپ نے اپنی محنت سے ہونا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہم یہ کہیں کہ کیا بات ہے بس یہی کہتے ہیں، لیکن جو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے پاس ہونے کے لیے تو پھر پاس ہوگی، وہ ہم کریں نا۔ تو اب چوتھی چیز بڑی اہم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پر جس چیز کا حضور نے حکم دیا وہ صدق، سچائی کا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ سچائی کا۔ ہمارے سیالکوٹ میں سارے لوگ سچ بولتے ہیں، بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی سچ بولیے تو کم نہیں چلتا، وہ جی چلتا ہی جھوٹ ہے، مارکیٹ میں بکتا ہی جھوٹ ہے۔ کیسے یار ہم مسلمان ہیں، مارکیٹ میں بکتا ہی جھوٹ ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ بھئی اگر کوئی سچ بولے تو سچ کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جھوٹ بولو فوراً یقین کر لیں گے۔ وہ الگ بات ہے جب پتا چلے گا کہ اچھا جی میرے ساتھ دو نمبری ہوئی ہے، غلط بیانی ہوئی ہے، تو پھر نفرت بھی پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے سچ بولنا شروع کر دیا؟ نہیں کیا تو پھر کوئی خوشی نہیں۔ پانچویں چیز والعفاف، پاک دامنی کا، عفت کا، پاک دامنی کا، طہارت کا، جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی، ہر طرح کی پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کس کی ہے؟ حضور کی۔ تعلیم کس کی ہے؟ حضور کی۔ اور تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہرقل کے بادشاہ میں، ہرقل بادشاہ کے دربار میں۔ تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہرقل بادشاہ کے دربار میں، کافروں کے دربار میں نبی پاک کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور سیرت بیان کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس وقت تو کافر تھی نا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حقیقت بتائی کہ اس پیغمبر کی یہ سیرت ہے، اس پیغمبر کا یہ میسج ہے۔ ایک کافر ہو کے کافر کو بتا رہا ہے کہ اس پیغمبر کی یہ بات ہے، یہ تعلیم ہے، یہ سیرت ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے، نعرے لگانے والے، ہم لوگوں کو بتائے نا کہ اس پیغمبر کا حکم کیا ہے، اس پیغمبر نے تعلیم کیا ہے۔ کیا اتنا زور ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھانے پہ لگایا؟ کیا ہم نے لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن سکھا دیا؟ کیا ہم نے بخاری ترجمے کے ساتھ لوگوں کو پڑھ کے سنائی؟ کیا ہم نے مسند احمد کو کھولا ان کے سامنے؟ نہیں کھولا۔ ہاں ہم نے لوگوں کو بس یہی بتایا ہے کہ بس حضور سے محبت، حضور سے محبت، زبانی سال بعد، 10 مہینے بعد، 11 مہینے بعد، بس باقی عمل کی طرف ہم نے ان کو لانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور چھٹی چیز جس کا ذکر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کیا تھی؟ وصلہ۔ وہ پیغمبر صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ کس کا حکم دیتے ہیں؟ صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، رشتہ داریوں کو، تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ تم سے کوئی اچھا سلوک کرے تو تم بھی کرو، نہیں، صلہ رحمی یہ ہے، صلہ کا معنی ملانا ہے، جوڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار رشتہ توڑ رہا ہے، تم نے پھر بھی جوڑنا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ قاری صاحب بھی میری عزت کرے اور میں بھی ان کی عزت کروں، یہ میری عزت نہ کرے تو میں کہوں بھائی جاؤ، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے یہ مجھے تکلیف پہنچائے میں پھر بھی کہوں کہ کوئی قاری صاحب کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ میرے سے اونچی آواز میں بولے میں پھر بھی آہستہ آواز میں اگر صاحب کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو نبی علیہ السلام کس لیے آئے؟ صلہ رحمی کے لیے حکم دیا۔ اور جو پہلی وحی کے بعد امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا نا کہ کلا واللہ ما یخزیک ابدا، ما یخزیک اللہ ابدا، جب نبی علیہ السلام نے کہا نا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 اسی چیپٹر میں
کہ مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے. جان اپنی پہلی بھائی کے بعد پریشان تھے نا, تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس وجہ سے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ, یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا, اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. تو حضور نے کتنی پیاری باتیں بتائی ہیں. یہ تو میں نے ایک حدیث سنائی ہے. اب ذرا انصاف سے ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں اور ان بھائیوں سے بھی پوچھیں جو کہتے ہیں جی بڑی خوشی ہے, بڑی خوشی ہے, لیکن کیا انہوں نے حضور کی بات بھی مانی اور اس خوشی کو ویسے ہی سیلیبریٹ کیا جیسے حضور نے کیا؟ خوشی کیا نبی کی زندگی میں نہیں آئی؟ میلاد کو چھوڑ دو, چھوڑ دو میلاد, جائز ہے نجائز ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے. ولادت تو ہوئی ہے نا حضور کی, حالانکہ یہ اپنے ہی موقف کی مخالفت کرتے ہیں. 11 مہینے کہتے ہیں کہ حضور انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, اور 12ویں مہینے خود کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے, آپ پیدا ہوئے, آپ پیدا ہوئے. او بھائی جبرائیل کا پیدا ہوئے, میکائیل کا پیدا ہوئے, یا وہ جو بے شمار فرشتے ہیں جو نور ہیں کب پیدا ہوئے؟ پتا کسی کو؟ کوئی تاریخ بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ خود کہتے ہو کہ وہ انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, اور پھر خود کہتے ہو وہ پیدا ہوئے. چلو اس بات کے اوپر بھی آگے, ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, آپ کی والدہ بھی ہے, آپ کے والد بھی ہے, آپ کے دادا بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں. اسی وجہ سے کل کو بڑے ہوئے, جوان ہوئے, شادی بھی کی ہے, بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, سارے معاملات ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں, انکار کیوں کرتے ہو؟ میلاد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, میلاد تو ہوا ہے. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش. تو حضور پیدا تو ہوئے. مسئلہ تو اس بات کے اوپر ہے کہ اس کو جس انداز میں منایا جاتا ہے, منایا جاتا ہے, کیا یہ حضور نے کیا؟ تو نہیں بتا سکیں گے, دلیل کوئی نہیں ہے. صحابہ نے کیا, دلیل کوئی نہیں ہے. اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کے اوپر ہی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئی؟ کیا حضور نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو اس وقت آپ خوش نہیں تھے؟ لیکن اس خوشی کا عالم کیا تھا؟ جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سر کو اٹھا کے رکھتے, کندھے اٹھائے ہوئے ہوتے, اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ مکہ میں انٹر ہوتے, لوگوں کو بتاتے کہ تمہاری ایسی کی تیسی نہیں. بخاری یہ بتاتی ہے, اگر پڑھی ہو تو, اگر پڑھی ہو, حضور علیہ السلام عاجزی انکساری کی انتہا کو جا رہے تھے, حتیٰ کہ وہ آپ کی داڑھی مبارکہ جو ہے جس اونٹنی پہ سوار تھے اس کی کوہان کو چھو رہی تھی, اس قدر آپ نے اپنے سر کو ڈاؤن کیا ہوا ہے. عاجزی انکساری. اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوتے ہیں, 8 رکعت پڑھتے ہیں, اور اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ 8 رکعت جو اپنے پڑھی تھی شکرانے کی پڑھی تھی, شکرانے کے نفل پڑھے, حضور نے سیلیبریٹ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی, ڈھول بجائے, جلوس نکالے نہیں, 10 محرم کو روزہ رکھا. رکھتے ہو نا روزہ, 10 محرم کو روزہ رکھا, حضور مدینے آئے روزہ رکھا. اس طرح کی کتنی خوشیاں ہیں حضور کی زندگی میں آئی. کیا کیا؟ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا, نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, مومن کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے, اور پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, پڑھنے کی کوشش کریں کہ دین کہتا کیا ہے. بس یہ ہے. اور وہ جی فلاں ملک میں ایسے ہو گیا, فلاں ملک میں ایسا ہو گیا, کیا اگر ساری دنیا کے لوگ کفر پر کھڑے ہو جائے تو ہم کافر بن جائیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. کیا ہمارے لیے حجت مصر کی وہ عوام ہے؟ ہمارے لیے کوئی مکہ مدینہ میں گیا ہوا پاکستانی حجت ہے کہ وہ مسجد نبی کے کونے میں کھڑے ہو کے میلاد پڑھ رہا ہے, صلاۃ پڑھ رہا ہے؟ تمہارے لیے حجت بن گئی ہے. ہمارے لیے حجت قرآن ہے, ہمارے لیے حجت حضور کی حدیث ہے. بھائی وہاں سے دلیل پیش کرو. یہ کیا دلیل ہے؟ دیکھو جی یہ مانتے نہیں ہے فلاں ملک میں بھی ایسے ہو گیا, فلاں ملک میں بھی ایسے ہو گیا, تو پھر دلیل کے طور پہ یہ بھی کل کو پیش کرو گے کہ دبئی کا ماحول جو ہے لبرل ہے, سیکولر لوگ ہیں, اور نیند پہننا لباس میں عورتیں پھر رہی ہیں, لہذا پاکستان میں بھی پھرنا جائز ہے.
دلیل بناؤ نا بھائی. کیسی بونگی بات ہے کہ ہمارے لیے دلیل تو قرآن ہونا چاہیے تھا, نبی کی سنت ہونی چاہیے تھی, اور ہم نے دوسری طرف چل پڑے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی